مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے سود دینا حرام نہیں ہے، سود لینا حرام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ سود دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے۔ اصل میں وہ جو فرمانا چاہ رہے تھے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بتانا چاہ رہے تھے، لوگوں نے غلط سمجھا۔ پھر ان کے بیٹے کا جو بیان آیا تو وہ اس سے بھی زیادہ غلط آ گیا، یعنی انہوں نے تو پھر بھی صحیح فرمایا تھا، بیٹے نے شاید جو بیان دیا تو وہ جو الٹا کر دیا اس بیان کو جو دینا چاہیے تھا، شاید ان کے بیٹے سے بھی مسٹیک ہوئی ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو فرمایا تھا کہ سود دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی ایگریمنٹ تو بہرحال حرام ہے، جب ہم بینک سے سودی ایگریمنٹ کرتے ہیں نا وہ بہرحال حرام ہے، لیکن رقم کون سی حرام ہوگی؟ رقم وہ حرام ہوگی جو ہم بینک سے سود کے طور پر لیتے ہیں، اس رقم سے جو بھی کاروبار کرو گے، کام کرو گے، وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح بینک سے آپ نے قرضہ لیا اور اب آپ بینک کو اس قرضے پہ سود دیتے ہو، تو اس سود سے بینک جو بھی کام کرے گا حرام ہوگا، لیکن ہم جو قرضہ لے کے جو بھی کام کریں گے وہ کام حرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رقم حرام نہیں ہے، عمل حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ رقم حرام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی بچتیں بینک میں رکھی ہوئی ہیں، بینک وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے، تو رقم تھوڑی نہ چوری کی رقم ہے نہ سود کی رقم ہے، سود تو وہ ہوگا جو آپ بینک کو دیں گے۔ دیکھو زید نے بکر کو 1 کروڑ روپے دیا سود پہ، بکر نے اس 1 کروڑ سے بزنس کیا، تو وہ بزنس سے حاصل ہونے والی ارننگ حرام نہیں ہے۔ البتہ بکر کو گناہ ہوگا کہ تو نے سودی قرضہ کیوں لیا، کیونکہ سودی قرضہ لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، اس لین دین پہ گواہ بننا بھی حرام، اور اس لین دین کو لکھنا بھی حرام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بکر نے زید سے 1 کروڑ روپے لیا سود پہ کہ میں سود دوں گا تمہیں، اب بکر اس 1 کروڑ سے بزنس کرے گا، بکر کو گناہ تو ملا اس سارے پروسیس کا، لیکن بزنس سے حاصل ہونے والی آمدن حرام نہیں ہے۔ لیکن زید نے جو بکر سے سود لیا ہے، 2 لاکھ روپے لیا، فرض کرو 2%، تو اب بکر اس سود سے جو کام کرے گا وہ کام بھی حرام ہوگا، کیونکہ یہ خالص سودی رقم سے ہو رہا ہے، اور اس کام کی ارننگ بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو یہ مطلب تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ ان کے بیٹے نے شاید غلطی سے کچھ اور بیان دے دیا ہے۔ نہیں، بینک کا پروفٹ کہاں سے حلال ہو گیا؟ نہیں، حرام ہے بھائی، سودی پروفٹ ہے، اسلامک بینک جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔ تو ان کے بیٹے نے میرا خیال ہے بائی مسٹیک الٹا بیان دے دیا۔ دیکھو وہ سود کا نہیں تھا، وہ قرضہ تو سود پہ لیا ہے، بینک نے رقم سود کی نہیں دی ہے، بینک نے تو مختلف لوگوں کے پیسے جو پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دیے۔ تو وہ قرضہ جو آپ کو بینک نے دیا نا وہ حلال پیسوں سے دیا ہے، تو وہ رقم آپ کے لیے حلال ہے، اس پہ جو بینک سود لے گا وہ رقم حرام ہوگی۔ ہاں، جب وہ کسی کو قرضے پہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بینک سود بھی لے رہا ہے لوگوں سے، تو لوگوں کی جو بچتیں ہیں اس میں سود لے لے کے شامل کر رہا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حلال حرام مکس ہو رہا ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب حلال حرام مکس ہو رہا ہوتا ہے نا، مرج ہو جائے، اب ہمیں نہیں پتا اس میں حلال نوٹ کون سا ہے حرام کون سا ہے، تو غالب کا اعتبار ہوگا، اگر زیادہ حلال ہے تو پھر وہ رقم جب ہم کسی کو دیں گے تو وہ حلال سمجھی جائے گی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کسٹم میں جاب کرتا ہے، تو اب اس کی ایک تنخواہ ہے جو حلال تنخواہ ہے، فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اوپر کی آمدنی 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ اس کے گھر میں آ رہا ہے۔ اب وہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو نہیں کھا سکتے، کیوں؟ 2 لاکھ میں 1 لاکھ مکس ہو رہا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے حرام پیسوں سے ہی ہمیں کھلا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے بھائی میں اپنی تنخواہ کھانے پینے کے لیے الگ رکھتا ہوں اور اس میں سے تمہیں کھلا رہا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے، اس کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، اوپر کی آمدن 1 لاکھ ہے، دونوں کو مکس کرتا ہے، پھر ہمیں چائے پلاتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ غالب کا اعتبار ہوگا، ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے، پھر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم یہی سمجھیں گے حلال سے کھلا رہے ہیں ہم۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بینک سے سودی قرضہ لینا باہر صورت حرام ہے، لیکن وہ قرضہ لے کے جو کمپنیاں کھلتی ہیں، جو بزنس ہوتا ہے، اس کی ارننگ حرام نہیں ہوتی۔
لیکن جو سود لے گا پروفٹ کے طور پہ اس رقم سے جو بزنس کیا جائے گا وہ بزنس ہی ٹوٹل حرام ہوگا. تو حضرت کا مطلب یہ تھا, تو ان کے بیٹے نے الٹا بیان غلطی سے دے دیا, جیسے وہ بھائی کے بارے میں بیان دے دیا تھا کہ خودکشی کی ہے, پھر وہ اس کو بیٹھ کے سمجھاتے رہے. تو بعض دفعہ ایسے چوکے چھکے انسان سے لگ جاتے ہیں.